क्या व्लादिमीर पुतिन के पास ट्रंप का बोबा के साथ वो नाजेबा अमल करते हुए फोटो अभी भी व्लादिमीर पुतिन के पास है? तुम स्टीव बैनन से पूछो। ये जो मौजूदा सदारती तारीख का मैं अगर आपको कहूं तो सबसे बड़ा सियासी स्कैंडल है ट्रंप के लिए। इस वक्त जेफरी एप्स्टीन के बारे में सुर्खियों का सैलाब आया हुआ है। एप्स्टीन की तरफ से एक धमाका खेज नई ईमेल्स की खेप मिली जहां एप्स्टीन ने लिखा कि ट्रंप लड़कियों के बारे में जानते थे। ये जानना जरूरी है कि ये एप्स्टीन की असल फाइल्स नहीं हैं। ट्रंप खुद पर लगने वाले इल्जामात से बचने के लिए डेमोक्रेट्स पर हमला कर रहे हैं और क्लिंटन को बस के नीचे फेंक रहे हैं। क्लासिकल ट्रंप स्टाइल है, हमला करो, इनकार करो, उल्टा इल्जाम लगाओ और दुगनी ताकत से लगाओ। ग्लोबल स्विच पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर भाई के साथ अभी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा शोर बरपा है पूरे अमेरिका में कि कुछ समझ में नहीं आता, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। और मौजू क्या है? हर एक की जुबान पर मौजू है जनाब जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स का ताज़ा तरीन इंकशाफात। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने उनकी ईमेल्स जारी कर दी और इन ईमेल्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ट्रंप ने जवाब में डेमोक्रेट्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया क्योंकि वो तो यही रास्ता जानते हैं कि डबल डाउन करें। जो उनके खिलाफ किसी किस्म की तनकीद करे वो वापस वार करते हैं और डबल डाउन करते हैं, यानी कि दुगनी ताकत से उनके ऊपर वार करते हैं। वो इसे डेमोक्रेट्स का होक्स करार दे रहे हैं और साबिक सदर बिल क्लिंटन की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कहानी है क्या। सबसे पहले ये समझ लें कि हुआ क्या है। 12 नवंबर 2025 को हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट मेंबरान, जिनकी क़यादत रैंकिंग मेंबर रॉबर्ट गेरिया कर रहे थे, ने जेफरी एप्स्टीन की जायदाद से हासिल होने वाली नई दस्तावेजात जारी की। इनमें 3 अहम ईमेल्स शामिल थीं जो बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देती हैं। ये ईमेल्स 2008 के बाद की हैं जब एप्स्टीन को नाबालिग लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ाम में कसूरवार ठहराया गया था और उसे मुजरिम करार दिया गया। इसके बावजूद ये ईमेल जाहिर करती हैं कि ट्रंप का एप्स्टीन से राब्ता बरकरार रहा, जो ट्रंप के पुराने बयानात की नफी करता है। ट्रंप ने हमेशा कहा है कि उनका एप्स्टीन से कोई गहरा ताल्लुक नहीं था और वो 2004 में ही उससे किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे, लेकिन ये नई ईमेल्स इस तासर को चैलेंज कर रही हैं और नाक़दीन का कहना है कि ये ट्रंप की तरफ से हक़ाइक़ को छुपाने या झूठ बोलने की निशानदेही करता है। अब आइए इन 3 ईमेल्स का एक जायजा ले लेते हैं मुख्तसरन। और एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी है, और इसके अलावा पूरे मीडिया में आप बीबीसी जाएँ, सीएनएन जाएँ, एमएसएनबीसी जाएँ, हर जगह पर यही बात चल रही है। पहली ईमेल जो है वो जेफरी एप्स्टीन की है, जो उनकी साथी गिलेन मैक्सवेल को लिखी गई। इसमें एप्स्टीन लिखते हैं कि एक मुबैना मुतासिरा लड़की ने मेरे घर पर डोनाल्ड के साथ घंटों गुजारे। एक और ईमेल में एप्स्टीन मुसन्निफ माइकल वुल्फ को लिखते हैं, यकीनन वो लड़कियों के बारे में जानते थे क्योंकि उन्होंने गिलेन मैक्सवेल से कहा कि मजीद ऐसा करने से रुक जाएं। यानी ट्रंप को एप्स्टीन की नाबालिग लड़कियों से मुतालिक सरगर्मियों का इल्म था और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश भी की। तीसरी ईमेल में माइकल वुल्फ ने तजवीज़ किया कि ट्रंप एप्स्टीन के घर और तैयारे पर गए थे और एक मुमकिना सीएनएन इंटरव्यू पर बात की गई। मीडिया ये भी बात कर रहा है कि एक 2017 की ईमेल में एप्स्टीन ने लैरी समर्स को लिखा कि मैंने कुछ बहुत बुरे लोगों से मुलाकात की है, लेकिन ट्रंप जैसा बुरा कोई नहीं। अभी एप्स्टीन लिख रहा है कि मैंने कुछ बहुत बुरे लोगों से मुलाकात की है, लेकिन ट्रंप जितना बुरा कोई नहीं। इसके जिस्म में एक भी अच्छा हुलिया नहीं है। डज नॉट हैव अ सिंगल गुड सेल इन हिम। ये 2008 की सजा के बाद की बात है। ये जाहिर करता है कि ट्रंप एप्स्टीन से राब्ता उन्होंने नहीं तोड़ा था, बल्कि करीब रहे थे। इस इंकशाफ के फौरन बाद रिपब्लिकन्स ने जवाबी कार्रवाई की। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने एप्स्टीन की जायदाद से, उनकी स्टेट से अ, मजीद 20,000 ईमेल्स जारी कर दी जो जीओपी की क़यादत में थी। मीडिया की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये दस्तावेजात ईमेल्स पर मुश्तमिल हैं जो एप्स्टीन की वसी नेटवर्क को जाहिर करती हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये रिलीज ट्रंप पर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मजीद बरा हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, जो ट्रंप के हामी हैं, ने एक 2 पार्टी बिल की मंजूरी का ऐलान किया जो रिपब्लिकन थॉमस मेसी और डेमोक्रेट रुखाना से उनकी क़यादत में है। ये बिल एप्स्टीन की तमाम फाइलों की रिलीज का मुतालबा करता है और अगले हफ्ते इस पर वोट होगा। जॉनसन ने इसे बेमानी मश्क कहा है, लेकिन 218 दस्तखत जमा होने के बाद बशमूल नई डेमोक्रेट एडेल्टा ग्रिजाल्वा के इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।
سینٹ میں اس کی منظوری کا امکان گو کہ کم دکھائی دیتا ہے۔ اب بات ٹرمپ کی حالیہ رد عمل کی آ جائے تو میڈیا کی رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے جمعے کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے اسے رشیا 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 ہوکس رشیا 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 اسکیم قرار دیا، جو 2016 کی تحقیقات کی طرح ہے، اور تمام الزامات کو ڈیموکریٹس کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ایک اور رشیا 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 اسکیم ہے، اور جس میں تمام تر ڈیموکریٹس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ مزید کہا کہ ایپسٹین ایک ڈیموکریٹ تھا اور یہ ڈیموکریٹس کی پریشانی ہے، ریپبلکنز کی نہیں۔ ٹرمپ پر وقت ضائع مت کریں، مجھے ایک ملک چلانا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس شٹ ڈاؤن کی تنقید سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی شاید اسے استعمال کیا ہو، جو 42 دنوں تک کے بعد 13 نومبر 2025 کو ختم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹس اپنی تمام کمزور طاقت سے ایپسٹین ہوکس کو دہرا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ریپبلکنز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، کہا کہ کچھ کمزور ریپبلکنز ان کے جال میں پھنس رہے ہیں، یعنی ڈیموکریٹس کے، کیونکہ وہ کمزور اور احمق ہیں۔ اور وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے ای میلز کی ریلیز کو منتخب شدہ، ترمیم شدہ اور ڈیموکریٹک الزام تراشی کی ایک مہم قرار دیا۔ ٹرمپ کا سب سے بڑا حملہ یہ تھا کہ انہوں نے اٹارنی جنرل پیم بونڈی کو ہدایت دی کہ سابق صدر بل کلنٹن، ان کے ٹریجری سیکرٹری لیری سمرز اور وینچر کیپٹلسٹ ریڈ ہافمین اور بینک جے پی مورگن چیس کے ان کی تحقیقات کی جائیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مزید دیکھیں، یعنی کہ یہ ڈرامہ ابھی ختم نہیں ہوا، مزید آگے چلے گا۔ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ واضح طور پر ٹرمپ کی ایک حکمت عملی ہے، توجہ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ ٹرمپ خود کو بچانے کے لیے کلنٹن کو بس کے نیچے پھینک رہے ہیں۔ اب بل کلنٹن کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سابق صدر ہیں اور ان کی بھی ایک کافی رنگین قسم کی پرسنالٹی رہی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ کون تھے۔ اب کیونکہ کلنٹن کے اوپر ٹرمپ نے حملہ کیا ہے، اس لیے لازم ہے کہ بل کلنٹن کے بارے میں بھی کچھ جان لیا جائے کہ یہ کون ہے۔ بل کلنٹن، جن کا پورا نام ولیم جیفرسن بل کلنٹن ہے، 19 اگست 1946 کو آرکنساس میں پیدا ہوئے۔ ان کی بچپن کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ ان کے والد کی وفات ان کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی اور ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ کلنٹن نے یونیورسٹی آف آرکنساس سے قانون کی ڈگری لی اور پھر ییل یونیورسٹی سے مزید تعلیم حاصل کی۔ وہیں ان کی ملاقات ہلری روڈہم سے ہوئی، جو بعد میں ان کی بیوی بنی۔ سیاسی کیریئر کی بات کریں تو کلنٹن 1970 کی دہائی میں آرکنساس میں وکیل رہے، پھر 1978 میں اسی ریاست کے گورنر بنے۔ وہ 12 سال تک گورنر رہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ان کی گورنرشپ میں تعلیم اور معاشی اصلاحات عام تھی۔ 1992 میں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار بنے اور جارج ڈبلیو بش کو ہرا کر امریکہ کے صدر بن گئے۔ 1996 میں دوبارہ منتخب ہوئے۔ کلنٹن کی صدارت 1993 سے 2001 تک تھی۔ امریکہ کی تاریخ کی یہ ایک کامیاب ترین ادوار میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی بڑی کامیابیاں کیا تھی جی؟ سب سے پہلے معیشت کلنٹن کے دور میں امریکہ کی جی ڈی پی میں 4% سالانہ اضافہ ہوتا رہا، بے روزگاری 4% تک گر گئی اور بجٹ سرپلس پہنچا، یعنی حکومت نے قرضہ ادا کیا۔ انہوں نے نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ نافٹا پر دستخط کیے، جو تجارت بڑھانے کا ذریعہ بنا۔ اس کے علاوہ ویلفیئر ریفارمز کے ذریعے سماجی امداد کو محدود کیا، جو کہ تنقید کا بھی نشانہ بنا۔ خارجہ پالیسی میں انہوں نے بالکان جنگوں میں مداخلت کی، اسرائیل فلسطین عمل کو آگے بڑھایا، اوسلو معاہدے ہوئے اور آئرلینڈ کے معاہدے میں کردار ادا کیا۔ کلنٹن کی پرسنالٹی کی وجہ سے ان کی مقبولیت 70% تک پہنچی، لیکن کلنٹن کی زندگی میں ایک بہت بڑا دھبا ہے، مونیکا لیونسکی اسکینڈل۔ یہ 1998 میں سامنے آیا۔ مونیکا لیونسکی، جو وائٹ ہاؤس میں انٹرن تھی، نے دعویٰ کیا کہ صدر کلنٹن کے ساتھ ان کا 1995 سے 97 تک جنسی تعلق رہا۔ یہ راز کھلنے کا آغاز ہوا جب ایک دوسری خاتون یاولا جونز نے کلنٹن پر جنسی ہراسانی کا مقدمہ دائر کیا۔ اس دوران ایک وکیل نے لیونسکی کو بلایا اور انہیں ابتدائی طور پر جھوٹ بولا کہ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ثبوت سامنے آئے۔ ایک نیلی ڈریس پر کلنٹن کا ڈی این اے ملا، جو لیونسکی کی تھی۔ کلنٹن نے پہلے انکار کیا، لیکن جولائی 1998 میں گرینڈ جیوری کے سامنے تسلیم کیا۔ اس نے انہیں مواخذے کا نشانہ بنایا۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے جھوٹ بولنے اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے پر 2 الزامات لگائے۔ سینٹ میں ٹرائل ہوا، لیکن فروری 1999 میں انہیں بری کر دیا گیا۔ کلنٹن نے معافی مانگی، لیکن یہ اسکینڈل ان کی سیاسی اور ذاتی زندگی پر داغ لگا گیا۔ لیونسکی بعد میں سوشل ورکر بنی اور میٹو موومنٹ کی حامی رہی، لیکن وہ بھی بعد میں شکوہ کرتی دکھائی دی کہ ان کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اب بات بل کلنٹن کی بیوی ہلری کلنٹن کی بھی کرنی ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ آئیے ان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیتے ہیں۔ ہلری ڈان روڈہم
26 अक्टूबर 1947 को शिकागो इलिनॉय में पैदा हुई। वो एक बासर घराने से थी और बेल्स कॉलेज से पढ़ी थी। फिर येल लॉ स्कूल गई, वहीं बिल क्लिंटन से मुलाकात हुई और 1975 में उनकी शादी हो गई। हिलरी ने आर्कनसास में वकालत की और बिल की गवर्नरशिप में फर्स्ट लेडी ऑफ आर्कनसास बनी। 1993 में बिल की सदारत के साथ वो फर्स्ट लेडी अमेरिका की भी बन गई। उन्होंने हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की क़यादत की जो नाकाम रही, लेकिन उनकी सियासी महारत दिखाई दी। 2000 में हिलरी न्यूयॉर्क से सेनेटर बनी। वो पहली फर्स्ट लेडी थी जो सेनेट में मुंतखब हुई। 2008 में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में बराक ओबामा से हार गई, लेकिन ओबामा की इंतजामिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी 2009 से 2013 के दौरान। इस दौर में उन्होंने स्मार्ट पावर पॉलिसी अपनाई, लिबिया इंटरवेंशन की और अरब स्प्रिंग को देखा। 2016 में हिलरी ने सदारती दौड़ लड़ी और डेमोक्रेटिक नामजदगी हासिल की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से हार गई। ये इलेक्शन मुतनाज़ रहा। ईमेल्स लीक हुई, रूस की मदाखलत और लौखर इल्ज़ामात, ये सब चीज़ें चलती रही। हिलरी की सियासी करियर ख़वातीन के हुकूक, खारजा पॉलिसी की अलामत है, लेकिन तनकीद भी होती रही। अब आइए इनका बैकग्राउंड देख के दोबारा ज़रा एप्स्टीन की तरफ आ जाते हैं। बिल क्लिंटन का एप्स्टीन से ताल्लुक क्या था? मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक और ईमेल्स ये जाहिर करती हैं कि क्लिंटन ने 2019 में एक बयान जारी किया था कि सदर क्लिंटन को जेफरी एप्स्टीन की फ्लोरिडा में कुछ साल पहले के उनके जुर्म थे, या न्यूयॉर्क में जो इल्ज़ामात उस वक्त लग रहे थे, उन्हें कहा जी उन्हें क्लिंटन को एप्स्टीन की इन तमाम कार्रवाइयों का, इन तमाम जराइम का इल्म नहीं था। लेकिन फ्लाइट लॉग्स के मुताबिक क्लिंटन ने एप्स्टीन के निजी त्यारा जो लॉलेटा एक्सप्रेस है उस पर 27 बार सफ़र किया, जो अक्सर एप्स्टीन के निजी जजीरे पर जाता था। ये 2002 से 2003 के दरमियान हुआ। एप्स्टीन के 2008 की जो सज़ा से पहले क्लिंटन ने कहा कि उन्हें जजीरे पर जाने का इल्म नहीं था और कोई गलत कार्रवाई नहीं की। एप्स्टीन क्लिंटन से मिलने आए और उनकी फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड है। कहा जाता है कि एप्स्टीन ने क्लिंटन के दौरे सदारत में व्हाइट हाउस का 17 बार दौरा भी किया। एप्स्टीन ने क्लिंटन की फंड रेजिंग में मदद की और मीडिया ये भी बताता है कि क्लिंटन एप्स्टीन के साथ व्हाइट हाउस भी आते जाते थे। ये सब सजा से पहले की कहानियां बताई जाती हैं। एक और मुतनाज़ अमल ये भी है कि एप्स्टीन के न्यूयॉर्क मेंशन में एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था, जिसमें बिल क्लिंटन एक नीली ड्रेस पहने सिगार हाथ में लिए लेटे हुए दिखाई देते हैं। ये ड्रेस पहले लोग समझते थे कि शायद हिलरी का है, लेकिन मालूम ये पड़ा कि ये मोनिका लेविंस्की का वही मशहूर नीला ड्रेस है। ये उससे मिलता जुलता ड्रेस है जो कि उस वक्त क्लिंटन को उस पेंटिंग में पहने हुए दिखाया गया है, ना कि हिलरी का। अफवाहें हैं कि ये तंज था और हिलरी की बजाय लेविंस्की का इशारा क्लिंटन ने इसे इसकी तरदीद की और इसे गलत करार दिया। अब एक और अजीब ईमेल है जनाब, जो इन्हीं दस्तावेजात में है और ये बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है जिस किस्म की गुफ्तगू उसमें की गई है। ये मार्क एप्स्टीन जो जेफरी के भाई हैं, उनकी जेफरी को लिखी गई है, जिसमें उन्होंने स्टीव बैनन ट्रंप के साबिक मुशीर से पूछने को कहा है कि क्या व्लादिमीर पुतिन के पास ट्रंप का बोबा के साथ एक, उसके बाद एक नाजेबा अमल का तस्करा किया हुआ है कि बोबा के साथ वो नाजेबा अमल करते हुए फोटो अभी भी व्लादिमीर पुतिन के पास है, तुम स्टीव बैनन से पूछो। अब बोबा जो है ये बिल क्लिंटन का निकनेम है, और अगर ये सच है तो ये इंतहाई, मैं क्या कहूँ इसका, ये इससे ज्यादा अ, मकरूह कोई बात नहीं हो सकती और इससे ज्यादा अजीब और पेचीदा कोई मामला नहीं हो सकता कि क्या ये और क्लिंटन के दरमियान कोई जाती या कोई ऐसा सियासी राज है जिसकी तरफ कोई इशारा हो रहा है, या वाकई जिस तरह कहा जा रहा है इस तरह का कोई मामला है। बहरहाल ये ईमेल 2016 की है, जब ट्रंप सदारती दौड़ में थे। नाक़दीन कहते हैं कि एप्स्टीन के ब्लैकमेल नेटवर्क की निशानदेही करता है जो रूस तक फैला हुआ था। ये ट्रंप की पुरानी रूस कनेक्शन की अफवाहों को भी दोबारा हवा दे रहा है। अब सवाल यह है कि जब ट्रंप कहते हैं कि क्लिंटन की तहकीकात होनी चाहिए तो क्या मतलब है? मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक ये वाज़ेह डिफ्लेक्शन है। ट्रंप खुद पर लगने वाले इल्जामात से बचने के लिए डेमोक्रेट्स पर हमला कर रहे हैं और क्लिंटन को बस के नीचे फेंक रहे हैं। ये क्लासिकल ट्रंप स्टाइल है, हमला करो, इनकार करो, उल्टा इल्जाम लगाओ और दुगनी ताकत से लगाओ। लेकिन इसके आगे क्या होगा? सब इम्प्लीकेशन से पहले ये ट्रंप की सदारत को कमजोर कर सकता है, खास तौर पर 2026 मिड टर्म इलेक्शन से पहले और शटडाउन जैसी नाकामियों पर से
توجہ ہٹانے کی کوشش۔ اگر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس تحقیقات شروع کرتا ہے تو کلنٹن پر دباؤ پڑے گا، جو ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی دباؤ میں لائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تقسیم دکھائی دے یا دراڑیں دکھائی دیں، اور اس سے ہیلتھ کیئر سبسڈیز کی میعاد ختم ہونے جیسے مسائل پر سے بھی توجہ ہٹ سکتی ہے، جس سے کہ ملینز آف امریکنز اس وقت وہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بینکوں جیسے جے پی مارگن $290 ملین اور ڈوئچے بینک $75 ملین کے پرانے سیٹلمنٹس بھی زیر بحث واپس آ سکتے ہیں، اور نئی قانونی کارروائیاں بینک آف امریکہ اور بینک آف نیو یارک کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹرمپ کے لیے یہ بچاؤ کا کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ جزوی طور پر شاید ہاں، کیونکہ ان کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی ہوکس ہے، کچھ ماننے کو تیار ہیں، لیکن ماگا کانسٹیچوئنسی کے بہت سارے لوگ اسے نہیں بھی مان رہے، اور میڈیا میں توجہ جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ اگر مزید ثبوت سامنے آئے لیکن تو جیسا کہ وہ پوٹن والا فوٹو اور کلنٹن کا حوالہ، تو یہ ٹرمپ کو مزید گھیر سکتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق جولائی 2025 میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ایف بی آئی نے ایپسٹین کی کلائنٹ لسٹ کی موجودگی سے انکار کیا ہے، جو پرانے بیانات کی نفی کرتا ہے۔ کلنٹن کی تحقیقات سے ٹرمپ کی توجہ ہٹ سکتی ہے، لیکن یہ سیاسی جنگ کو طول دے گا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کو مکمل بچا نہیں سکتا، کیونکہ ان کی ای میلز براہ راست ہیں، جبکہ کلنٹن کی فلائٹ لاگز جو بھی ہیں، فلائٹس وغیرہ ملنا وغیرہ، وہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا۔ اب آئیے ذرا ایک دفعہ اس کا میں پورا ایک تجزیہ کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت امریکن میڈیا میں کیا چل رہا ہے، ادھر کتنا غصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو موجودہ صدارتی تاریخ کا میں اگر آپ کو کہوں تو سب سے بڑا سیاسی سکینڈل ہے ٹرمپ کے لیے۔ اس وقت جیفری ایپسٹین کے بارے میں سرخیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، تو 2 منٹ دیجئے، ابھی واضح کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا اور کیا نہیں ہے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے تخلیق کار اسے غلط سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے، کل ہمارے پاس ایپسٹین کی طرف سے ایک دھماکہ خیز نئی ای میلز کی کھیپ ملی، جہاں ایپسٹین نے لکھا کہ ٹرمپ لڑکیوں کے بارے میں جانتے تھے، اور انہوں نے ایپسٹین کی ایک متاثرہ لڑکی کے ساتھ ایپسٹین کے گھر میں گھنٹوں گزارے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایپسٹین کی اصل فائلز نہیں ہیں۔ یہ وہ ایپسٹین فائلز نہیں ہیں جن کا کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو پبلک کیا جائے۔ یہ وہ مخصوص ای میلز ہیں جو ہاؤس ڈیموکریٹس کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، لیکن یہ ایپسٹین کی جو اسٹیٹ تھی، وہاں سے جو 20,000 سے زائد صفحات کی دستاویزات ملی تھی، ان میں سے نکالی گئی ہیں، نہ کہ ایکچوئل ایپسٹین فائلز میں سے۔ انہیں اصل میں ہاؤس ریپبلکنز نے سبپینا کیا تھا، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریپبلکنز کیوں جاری کریں گے دستاویزات جو ٹرمپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں؟ اس لیے جناب، یہ مائک جانسن کی اور ہاؤس ریپبلکنز کی حکمت عملی کا حصہ ہے، تاکہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی اصل فائلز کی ریلیز سے بچا جا سکے۔ وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہوشیار ہیں، کہ جائیداد کی دستاویزات جاری کر کے یہ کہہ دیں گے کہ دیکھو ہم نے تو سب کچھ جاری کر دیا، اور استدلال کریں گے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے وہ فائلز کی ریلیز متاثرین کو بے نقاب کر سکتی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جھوٹ، بالکل جھوٹ، یہ حکمت عملی ہمیشہ ناکام ہونے والی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی اب ناکام ہوئی ہے، ریپبلکنز کی توقعات بھی نہیں تھیں، یہ ان کی توقعات سے بھی بہت زیادہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اور ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، جو ہمارے پاس پہلے سے معلومات ہیں اس سے یہ واضح ہے، نمبر 1 کہ ٹرمپ اور ایپسٹین دنیا کے جتنا علم تھا اس سے زیادہ قریب دوست تھے۔ نمبر 2، ٹرمپ کو ایپسٹین کے جرائم کا علم تھا، اور ان کا جو بھی وہ انکار کرتے رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس چیز کا علم تھا۔ اور تیسرا یہ کہ شاید سب سے اہم یہ ہے کہ ایپسٹین کا خیال تھا کہ یہ ٹرمپ پر ان کا لیوریج ہے، اور وہ ٹرمپ کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان کے ٹرائل میں ان کی مدد کی گئی؟ کیا جسٹس کو ابسٹرکٹ کرنے کے لیے کیا گیا؟ اور اس کے بعد یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر ان کو لیوریج تھا تو کیا ٹرمپ کو انہوں نے استعمال کیا؟ کیا ٹرمپ کو بلیک میل کیا؟ کیا ٹرمپ نے ان کو اس طرح کا ماحول دینے کی کوشش کی، جسٹس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی؟ کیا ان نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جس طریقے سے ان کا مقدمہ لڑا جانا تھا، یا ان پر جو الزامات لگ رہے تھے؟ اب یہ سب کچھ تو تبھی پتا چلے گا جناب، ناقدین کہتے ہیں، جب ایپسٹین کی اصل فائلز آئیں گی۔ اور پورے میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس بارے میں بڑے پریشان ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اصل ایپسٹین فائلز حاصل کریں گے۔ تو وہ جناب اس بات پہ ڈسکشن کریں کہ ہم یہ ایپسٹین فائلز کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب،
ایڈلینا گرجالبا جو ہیں ان کی حلف برداری ہوئی اسی دن، اور انہوں نے فائلز کی ریلیز پر ووٹ کا مطالبہ کرنے کے لیے آخری دستخط فراہم کر دیا، اور یہ طے شدہ ہے کہ اب ہاؤس میں ووٹ ہوگا، اور اس کے بڑے فرق سے پاس ہونے کی توقع بھی ہے کہ یہ جی پاس ہو جائے گا ہاؤس میں۔ لیکن ابھی ناقدین کہتے ہیں جناب کہ ابھی جشن مت بنائیے، کیونکہ ہاؤس سے پاس ہونے کے بعد یہ سینٹ جائے گا، جو اس پر ووٹ کا اسکیجول کر سکتا ہے، اس کو ڈیلے کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں یہاں سے پاس ہو بھی گیا تو یہ ٹرمپ کی میز پر پہنچے گا، جہاں وہ اس کو ویٹو کر سکتے ہیں۔ لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر سینٹ ٹرمپ کی خاطر اسے دفن کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ ان کے منہ پر پھٹ جائے گا، اٹ ول بلو ان دیئر فیسز۔ یہ ریپبلکنز کو سینٹ کی اکثریت بھی ان کی گوا سکتا ہے، اور اگر ٹرمپ کو ویٹو کرنے پر مجبور کیا جائے گا تو یہ تو ایک لحاظ سے ایک والے جرم ہے، قصور کا اعتراف ہے۔ یہ ان کے استعفے یا قید کی طرف نہ بھی لے کے جائے، لیکن یہ ان کے ارد گرد وہ جو ایک گلاس ہے، جو ایک شیشہ ہے جس میں وہ بڑے سینڈو بنے پھرتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ انہیں سکینڈل زدہ ایک لگڑے بت کے طور پر چھوڑ دے گا، اور وہ ادارے جو ان کے آگے جھک جا رہے ہیں، وہ میڈیا والے جو ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور جس ایروگنس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم بات کرتی ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن بات کرتی ہے، انہیں ایسا کرنے سے پہلے 2 بار سوچنا پڑے گا۔ تو یہاں میڈیا میں اب کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا والے کہتے ہیں جناب اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میڈیا میں آپ یقین نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر یہ ہاؤس سے پاس ہونے کے بعد سینٹ میں جاتا ہے تو میڈیا میں کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ سینٹ کے فونز پر کالز کریں، وہاں پر سیلاب لے کر آئیں، ہر ریپبلکن سینیٹر کو کال سے مغلوب کریں، اور ان کو کہیں کہ جی فائلز کو جاری کریں، اور انہیں اپنی سیاسی زندگیوں کے لیے ڈر لگنا چاہیے، آپ اتنی کالز کریں۔ یہ ناقدین کہہ رہے ہیں، اور میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کانگریس کے سوئچ بورڈ کا نمبر بھی نیچے دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ادھر کال کریں، اور اپنے جو بھی سینیٹرز ہیں ان کو آپ قائل کریں کہ جناب یہ فائلز ریلیز ہونی چاہیے، آپ اس پر دستخط کریں بل پر۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں جس میں یہ پیغامات دیے گئے ہیں اور یہ نمبر شیئر کیے گئے ہیں، ان کو پھیلائیں۔ اور یہ ساری کی ساری کہانی ہے جناب جو کہ چل رہی ہے، اور لگ کچھ ایسے رہا ہے کہ ٹرمپ کے لیے کچھ انتہائی مشکل، شدید مشکل دن سامنے آ رہے ہیں۔ کیا ٹرمپ اس آنسلاٹ کو جھیل پائیں گے؟ کیا اس سے نکل پائیں گے؟ یا دس از گوئنگ ٹو ٹیک ہم ڈاؤن؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔